ہم اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کہ عقل الگ چیز ہے اور علم کلام الگ چیز ہے. اسلام، قرآن، سنت، صحابہ، سلف، اہل سنت عقل کے خلاف نہیں ہے. ہم عقل کے مخالف نہیں، ہم علم کلام کے مخالف ہیں. کیونکہ علم کلام ایک بدعت ہے جو دوسری صدی سے پہلی صدی کے اختتام پر اور دوسری صدی کے شروع میں پیدا ہوئی. اور یونانی فلسفہ اور یونانی منطق، ایرسٹوٹل نے سب سے پہلے منطق کی کتاب لکھی، اورگینن، حالانکہ اس سے پہلے بھی منطق موجود تھی. تو یونانی فلسفہ، یونانی منطق، یہ دو علم ہیں، فلسفہ اور منطق، لاجک جسے کہتے ہیں. اس فلسفہ اور منطق کے ذریعے سے وجود میں آنے والا جو علم اسلامی عقائد کو ثابت کرنے کے قواعد پر مبنی ہے، اس کو علم کلام کہتے ہیں. تو یہ علم کلام ایک، اس کی بنیاد پیچھے فلسفہ اور علم منطق ہے جو کہ یونانیوں کی ہے اور دوسرے اقوام کے فلاسفہ کی ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جو مشرکین تھے، یہ کسی نبی پر ایمان نہیں رکھتے تھے. مشرکین یونان کی منطق اور مشرکین یونان کا فلسفہ، ان کے قواعد پر بنیاد رکھتے ہوئے جو علم کلام بنا اور اسلام میں آیا، وہ دیکھنے میں عقلی قواعد ہیں مگر وہ ایک بدعت ہے. اور اتنے خطرناک قواعد ہیں علم کلام کی، ہم کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ بدعت ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اس کے جو اصول ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے سے زیادہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. آج مناظرہ ہونے کے بعد پوری دنیا میں یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ علم کلام پڑھنا بہت ضروری ہے، علم کلام ہمارے مدارس اسلامیہ میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ بہت ضروری ہے. علم کلام کی ضرورت کو اب عام کیا جا رہا ہے، جبکہ علم کلام اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے سے زیادہ اس کے وجود کا انکار کرتا ہے انڈائریکٹلی. اس کی وضاحت ہم پچھلے درس میں کر چکے ہیں مختصر میں، اور بارہا ہم نے کی ہے کہ جن اصولوں سے، جن قواعد سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ثابت کرتے ہیں، علم کلام کے جن قواعد سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتے ہیں، وہی قواعد ان کو آگے لے جا کر کے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے پر مجبور کرتے ہیں. اب ظاہر ہے جہم بن صفوان علم کلام پڑھنے والا شخص تھا، منطق و فلسفے کا طالب علم تھا، اور انہی علم کلام کے ذریعے اس نے صفات کا انکار کیا، اللہ کی صفات کا. جہمیہ نے اللہ کی تمام صفات کا انکار کیا علم کلام ہی کی بنیاد پر. اب جہمیہ نے اللہ کی تمام صفات کا انکار کیا. صفات کا انکار مطلب کیا ہے؟ اللہ کو تو مانا مگر اللہ کی کسی صفت کو نہیں مانا. صفت کیا ہوتی ہے؟ جیسے علم، قدرت، ارادہ، مشیت، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا، غصہ ہونا، نفرت کرنا، نازل ہونا، مستوی ہونا عرش پر، ساری صفات کا انکار کیا. تو علم کلام ہی کیسے انکار کیا؟ اور اہل علم کہتے ہیں کہ من لا صفت لہ لا وجود لہ، جس کی صفت نہیں اس کا کوئی وجود نہیں.